بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کے رہنما جگہ جگہ موجود ہوتے تھے جنہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہے۔ یہ ایک راز ہوتا تھا، اس لیے رہنما ذہین قسم کے افراد ہوتے تھے۔ جس دن 3 دنوں کی مسافت کے بعد پیغام لے جانے والا کمانڈر 4 محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان کے سلسلہ کو میں تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ کمانڈر اور اس کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک، نیند اور مسلسل سواری سے ان کے چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئیں اور سر ڈول رہے تھے۔ پھر بھی وہ فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں زبردستی کھلایا پلایا گیا اور وہ الرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ الملک الصالح کی مدد کے لیے آیا اور بغیر لڑے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے گات لگائی اور عقب سے اس کے رسد روک لی تھی۔ عقب میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دیکھ کر ریمانڈ اپنی فوج کو کسی اور طرف سے نکال کر لے گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا تعاقب مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس سے وقت اور طاقت ضائع ہو جانی تھی۔ اس نے زیادہ نفری کے چھاپہ مار دستے ریمانڈ کی رسد کو پکڑ لانے یا دوسری صورت میں تباہ کر دینے کے لیے بھیج دیے۔ موسم سرما کی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ صلیبیوں کی رسد کا قافلہ بہت ہی بڑا تھا۔ رات کے وقت رسد کے محافظ گھوڑا گاڑیوں کے نیچے اور خیموں میں پڑے تھے۔ انہیں رسد واپس لے جانی تھی۔ اگلی صبح انہیں کوچ کرنا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت پہاڑیوں اور چٹانوں کی اوٹ سے چند آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ اتنی سردی میں اور بارش کے دوران ان پر کوئی حملہ نہیں کرنے آئے گا۔ رات کو اچانک ان کے کیمپ کے ایک طرف شور اٹھا۔ دیکھا تو 7 شعلے بھی اٹھ رہے تھے اور خیمے جل رہے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ ماروں کا شب خون تھا۔ انہوں نے پہلے چھوٹی منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکیں، پھر جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے تھے۔ شعلوں کی روشنی میں انہوں نے حملہ کر دیا۔ برچھیوں اور تلواروں سے بہت سے صلیبیوں کو ختم کر کے چھاپہ مار پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر تک قریبی چٹانوں سے رسد کے کیمپ پر تیر برستے رہے۔ اس کے بعد چھاپہ ماروں کی دوسری پارٹی نے حملہ کیا۔ صبح تک 1.5-2 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے کیمپ میں رسد بچی تھی یا لاشیں یا ایسے زخمی جو چلنے کے قابل نہیں تھے۔ بہت سے گھوڑوں کو صلیبی بھگا کے لے گئے تھے، بہت سے پیچھے بھی رہ گئے تھے۔ چھاپہ ماروں کے شب خون کے درمیانی وقفے میں صلیبی کچھ گھوڑا گاڑیاں نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو رسد اور گھوڑے رہ گئے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضے میں لے لیے۔ حلب کا محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس اہم شہر کو ایک بار پھر محاصرے میں لینے کی اسکیم بنا رہا تھا۔ دن کے وقت جب چھاپہ ماروں کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کو شب خون کی رپورٹ دے رہا تھا، اس وقت دربان خیمے میں داخل ہوا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ قاہرہ سے ایک کماندار پیغام لایا ہے۔ پیغام دراصل قاصد لایا کرتے تھے۔ اس دن کماندار کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر باہر آیا اور اس کے منہ سے نکلا، خیریت، تم کیوں آئے ہو؟ کماندار نے کہا، پیغام اہم ہے، اللہ ذوالجلال سے خیریت کی امید رکھنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیغام لیا اور کماندار کو اندر لے گیا۔
اس نے پیغام پڑھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوڈانیوں کی فوج مصر میں داخل ہو کر کہاں خیمہ زن ہوئی ہے؟ کماندار نے جواب دیا، دیکھ بھال کے دستے بھیج دیے گئے ہیں جناب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے توقع تھی کہ میری غیر حاضری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ میرے بھائی العادل سے کہنا کہ گھبرائے نہیں، قاہرہ کے دفاع کو مضبوط کر لے، لیکن صرف دفاعی لڑائی نہ لڑے، زیادہ تر دستے اپنے پاس رکھے اور ان میں سے جوابی حملے کے لیے تجربہ کار دستے الگ کر لے، لیکن انہیں شہر ہی میں رہنے دے۔ فوج کوئی نقل و حرکت نہ کرے تاکہ دشمن کو یہ امید رہے کہ وہ تمہیں بے خبری میں لے لے گا۔ ظاہر یہ کرتے رہنا کہ قاہرہ کی فوج کو علم نہیں کہ قاہرہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ شہر کو محاصرے میں نہ آنے دینا، اس سے پہلے ہی جوابی حملہ کر دینا۔ پہلے تو کوشش یہ کرو کہ دشمن کے حملے سے پہلے ہی ڈھونڈ نکالو۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے تو زیادہ نفری سے حملہ نہ کرنا بلکہ شبخون مارنا۔ سرحدی دستے کی نفری زیادہ کر دو تاکہ دشمن بھاگ کر نہ جا سکے۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنی فوج سرحد پار کیسے آ گئی۔ ضرور کسی سرحدی چوکی کی مدد سے آئی ہے، یا کوتاہی کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ دشمن رسد اور کمک کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ سرحد کو مضبوطی سے بند کر دینا، لڑائی کو طول دینا تاکہ دشمن بھوک سے مرے۔ میں تمہیں عملاً بتا چکا ہوں کہ دشمن کو بکھیر کر کس طرح لڑایا جاتا ہے۔ زیادہ نفری کے خلاف زیادہ نفری سے آمنے سامنے آ کر لڑنا قطعاً ضروری نہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ الکن بھی غدار نکلے گا، پھر بھی میں حیران نہیں۔ ایمان کی نیلامی میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ بادشاہی کا صرف تصور ہی انسان کو ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اقتدار کا نشہ قرآن کریم کو بند کر کے الگ رکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس الکن پر نہیں، میں اسلام کے مستقبل کے متعلق پریشان ہوں۔ ہمارے بھائی صلیبیوں کے ہاتھوں فروخت ہوتے جا رہے ہیں، ادھر میرے بھائی میرے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میرا عظیم مرحوم سلطان نور الدین زنگی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، کل پرسوں ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی سوال مجھے پریشان رکھتا ہے۔ کوشش کرنا کہ جب تک زندہ رہو اسلام کا پرچم سرنگوں نہ ہونے پائے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مجھے باخبر رکھنا۔ اس نے پیغام لانے والے کماندار کو بہت سی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ مصری فوج کے چند ایک دستوں کو 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے بھیج دیا گیا کہ وہ گھوم پھر کر دشمن کے اجتماع کو ڈھونڈیں۔ اس دوران اس سرحدی چوکی سے جس کا کمانڈر زہرا کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا، ایک سپاہی نے قاہرہ آ کر رپورٹ دی کہ چوکی کا کمانڈر چند دنوں سے لاپتہ ہے۔ سپاہی نے یہ نہ بتایا کہ ان کی چوکی پر ناچ گانا ہوا تھا اور ایک رقاصہ کمانڈر کے خیمے میں گئی تھی۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی کی مدد سے دشمن اندر آیا ہے۔ علی بن سفیان نے رائے دی کہ چونکہ وہ چوکی دریائی راستے کی نگرانی کے لیے ہے، اس لیے دشمن دریا کے راستے آیا ہوگا۔ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی ذہین کمانڈر کو اس چوکی پر محافظوں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا جائے۔ چوکی کا کمانڈر اور زہرا حبشیوں کے قبضے میں تھے، لیکن قید ہوتے ہوئے بھی وہ قیدی نہیں تھے۔ انہیں جو لباس پہنایا گیا تھا وہ پرندوں کے رنگ برنگے پروں کا بنا ہوا تھا،
जिस कमरे में उन्हें रखा गया था उसे परों और फूलों से सजाया गया था। उन्हें खास किस्म की ग़िज़ा खिलाई जा रही थी। हबशियों के मजहबी पेशवा उनके आगे सजदे करते और कुछ बड़बड़ा कर चले जाते थे। किसी और को उनके करीब आने की इजाज़त नहीं थी। एक बार उन्हें दरख्तों की मजबूत टहनियों और पत्तों की बनी हुई पालकियों पर उठाकर दरिया में नहलाने के लिए ले जाया गया। दोनों को मालूम था कि उन्हें ज़बह किया जाएगा। रात को वो तन्हा होते थे, लेकिन बाहर 8-10 हबशी मौजूद रहते थे। कमांडर ने कई बार उठकर देखा था कि फरार की कोई सूरत बन सकती है या नहीं, पर फरार मुमकिन नजर नहीं आता था। एक रात हबशियों के 2 मजहबी पेशवा आए। कमांडर और ज़हरा सोए हुए थे। उन्हें जगाया गया तो वो समझे कि उनकी मौत आन पहुंची है। मजहबी पेशवाओं ने उनके आगे सजदा किया और दोनों को बाहर ले गए। बाहर पालकियां रखी थीं, एक पर कमांडर और दूसरे पर ज़हरा को बिठाया गया। 2 हबशियों ने एक एक पालकी उठा ली। मजहबी पेशवा आगे आगे चल पड़े। वो दोनों मिलकर कुछ गुनगुनाने लगे। पालकियों के पीछे 2 और हबशी थे जिनके पास बुर्छियां थीं। वो उनके मुहाफिज थे। कमांडर और ज़हरा खामोश थे। पहाड़ियों से निकलकर वो लोग दरिया की तरफ चल पड़े। कमांडर ने देखा कि चांद उफक से निकल रहा था। इससे उसने अंदाज़ा लगाया कि रात आधी गुजर गई है। उस वक्त से पहले चांद नहीं होता था। दरिया के किनारे ले जाकर पालकियां उतारी गईं। मजहबी पेशवा आगे बढ़कर कमांडर और ज़हरा का लिबास उतारने लगे। चांद की रोशनी में कमांडर ने देखा कि बुर्छियों वाले दोनों मुहाफिज और पालकियां उठाने वाले दोनों हबशी उनकी तरफ पीठ करके पहलू ब पहलू खड़े हो गए हैं। उनके लिए शायद यही हुक्म था। कमांडर ने चीते की तरह जस्त लगाई और एक हबशी से बुर्छी छीन ली। ये तजर्बाकार सिपाही था। उसने पीछे हटकर दूसरे हबशी के पहलू में बुर्छी उतार दी। उस हबशी की बुर्छी गिर पड़ी। कमांडर ने चिल्लाकर कहा, ज़हरा भाग कर इधर आओ, ये बुर्छी उठा लो। ज़हरा दौड़ी आई। कमांडर ने गिरी हुई बुर्छी को ठुड्डा मारा तो वो ज़हरा तक पहुंच गई। कमांडर ने कहा, अब मर्द बन जाओ। हबशियों ने खाली हाथ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो बुर्छियों का मुकाबला ना कर सके। मजहबी पेशवा भाग गए। कमांडर ने उन्हें दूर नहीं जाने दिया। ज़हरा भी उधर को ही दौड़ पड़ी। दोनों पेशवा खत्म हो गए। बाकी भी मरने से पहले जोर जोर से कुर्रा और चिल्ला रहे थे। कमांडर की बुर्छी ने सबको खामोश कर दिया और वो चौकी की तरफ दौड़ पड़े। बहुत आगे गए तो उन्हें 2 गश्ती संतरी घोड़ों पर सवार आते नजर आए। कमांडर ने उन्हें पुकार कर कहा कि जल्दी आगे आओ। संतरियों ने अपने कमांडर को पहचान लिया। कमांडर ने उन्हें कहा, घोड़े हमें दो, हम काहिरा जा रहे हैं। तुम दोनों वापस चौकी में चले जाओ। अगर कोई हमारी तलाश में आए तो कहना कि तुमने हमें नहीं देखा। सिपाही पैदल वापस चले गए। कमांडर ने ज़हरा को घोड़े पर सवार किया और खुद दूसरे घोड़े पर सवार होकर ज़हरा से कहा कि अगर तुमने कभी घुड़सवारी नहीं की तो घबराना नहीं, घोड़ा तुम्हें गिराएगा नहीं, डरना मत। उसने घोड़े को एड़ी लगाई। घोड़े सरपट दौड़ने लगे और इसके साथ ही ज़हरा ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। कमांडर ने घोड़ा रोक लिया और ज़हरा को अपने घोड़े पर पीछे बिठा लिया और दूसरे घोड़े की बागें अपने घोड़े के पीछे बांधकर ज़हरा से कहा कि वो उसकी कमर के गिर्द बाजू डाल ले
اور کمانڈر نے گھوڑا پھر دوڑا دیا۔ کمانڈر خطے سے دور ہٹ کر اور چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ اسے سمت اور راستے کا علم تھا۔ وہ ابھی 2 میل بھی نہیں گیا ہوگا کہ ایک طرف سے اسے آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ، کون ہو؟ کمانڈر رکا نہیں۔ بیک وقت 4 گھوڑے اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ کمانڈر نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا تھک گیا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ دوسرے گھوڑے کو اپنے پہلو میں کر کے اس پر سوار ہو جائے، کیونکہ وہ گھوڑا بغیر وزن کے بھاگ رہا تھا، اس لیے وہ زیادہ تھکا ہوا نہیں تھا۔ مگر زہرا کے ساتھ بھاگتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ چاند اوپر آ گیا تھا، جس سے دور تک نظر آ سکتا تھا۔ چاروں گھوڑے بہت قریب آ گئے تھے۔ 2 تیر آئے جو کمانڈر کے قریب سے گزرے۔ ان کے ساتھ آواز آئی، اگر نہ رکے تو اب تیر کھوپڑی میں اتر جائیں گے۔ کمانڈر کو معلوم تھا کہ وہ رکا تو بھی موت ہے۔ یہ لوگ حبشیوں کے حوالے کر کے آج ہی رات ذبح کر دیں گے۔ بھاگتے رہنے میں بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھما کر دوڑانا شروع کر دیا تاکہ تیر نشانے پر نہ آئیں۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ اس کے تعاقب میں آنے والے سیدھے آ رہے تھے، جس سے فاصلہ کم ہو گیا اور وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کے جسم پر پروں کا لباس تھا جس سے وہ پرندہ لگتا تھا۔ یہی حالت زہرا کی بھی تھی۔ کمانڈر نے ان چاروں کو دیکھا تو اسے شک ہوا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کون ہو؟ دوسرے نے کہا، پوچھتے کیا ہو، سوڈانی ہے یہ، دیکھو تو انہوں نے پہن کیا رکھا ہے۔ کمانڈر ہنس پڑا اور بولا، میرے دوستو، میں تمہاری فوج کا ایک کماندار ہوں۔ اس نے زہرا کا تعارف کرایا اور ساری واردات سنا دی۔ یہ 4 سوار دیکھ بھال کے کسی دستے کے تھے۔ وہ یہی دیکھتے پھر رہے تھے کہ سوڈان کی فوج کہاں ہے اور کہیں ہے بھی یا نہیں۔ وہ کمانڈر اور زہرا کو ساتھ لے کر قاہرہ کی سمت چل پڑے۔ بڑی ہی لمبی مسافت طے کر کے وہ اگلی رات قاہرہ پہنچے۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس لے جایا گیا اور رات کو ہی العادل کو جگا کر بتایا گیا کہ 4000 سے زیادہ حبشی فوج فلاں جگہ چھپی ہوئی ہے اور اس کی قیادت سالار الکن کر رہا ہے۔ العادل نے اسی وقت اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے طریقۂ جنگ کے مطابق اس نے ہر اول میں سوار دستے رکھے جن کی نفری خاصی تھوڑی تھی۔ 2 حصے پہلوؤں میں پیچھے رکھے، درمیان میں اپنا مین کوارٹر، اپنے پیچھے زیادہ سے زیادہ دستے ریزرو میں رکھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خطہ پہاڑی ہے۔ اس نے فوج کو قلعے کا محاصرہ کرنے کی تربیت میں رکھا اور کمانڈروں کو وہ جگہ سمجھا کر محاصرے کی ہی ہدایات دیں۔ پہاڑوں پر چلنے کے لیے اس نے چھاپہ مار دستے الگ کر لیے جنہیں اس نے اپنی کمان میں رکھا۔ ادھر صبح کے وقت کسی نے دیکھا کہ مذہبی پیشواؤں اور 4 حبشیوں کی لاشیں دریا کے کنارے پڑی ہیں۔ الکند اور اس کے صلیبی مشیروں کو اطلاع دی گئی۔ کسی حبشی کو پتہ نہ چلنے دیا گیا۔ الکند کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس مرد اور عورت کو قربانی کے لیے رکھا گیا تھا وہ لاپتہ ہیں۔ تب الکند نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اسے جب بتایا گیا کہ وہ اس قریبی چوکی کا کمانڈر تھا تو وہ چونک گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کمانڈر نے اسے دیکھا تھا۔ الکند نے کہا، وہ سیدھا قاہرہ گیا ہوگا، اسے چوکی میں جا کر دیکھنا اور پکڑنا بیکار ہے۔ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے،
ہم قاہرہ پر بے خبری میں حلہ بولنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ اب ہم بے خبری میں مارے جائیں گے۔ میں اپنی فوج کو جانتا ہوں، خبر ملتے ہی اڑ کر پہنچے گی۔ اور ہاں، ایک کام فوراً کرو، حبشیوں کی لاشیں دریا میں بہا دو۔ اگر ان حبشیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے اور جنہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں، تو یہ ہجوم قاہرہ کی بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گا۔ فوراً ہی اعلان کر دیا گیا کہ دریا کے کنارے قربانی دے دی گئی ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں پر فوراً حملہ کر دو۔ ان کے جو کمانڈر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے حبشیوں کو تعداد کے مطابق الگ الگ کر دیا۔ تیر انداز الگ ہو گئے۔ جنگی اسکیم کے مطابق انہیں ترتیب میں کر لیا گیا۔ انہیں پہاڑیوں کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے اس جگہ کے قریب سے گزارا گیا جہاں حبشیوں کا خون بکھرا ہوا تھا اور پالکیاں پڑی تھیں۔ وہاں ایک آدمی کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ خون اس مرد اور عورت کا ہے جنہیں قربان کیا گیا ہے۔ یہ فوج دریا کے کنارے قاہرہ کی سمت روانہ ہو رہی تھی۔ حبشی جنگی ترانہ گاتے جا رہے تھے۔ دن چلتے گزر گیا تھا اور رات ہوئی تو پڑاؤ کر لیا گیا تھا۔